السلام علیکم۔ دی اسٹوری ورلڈ میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں سب اپنے گھروں میں خیر و عافیت سے ہوں گے۔ جن جن گھروں میں جو بھی مسئلے مسائل ہیں، اللہ اپنے کرم سے اور فضل سے ان مسائلوں کو حل فرما دے۔ آئیے چلتے ہیں ایک اور کہانی کی طرف۔ میں آج کل بڑی پریشان رہتی تھی کہ اچانک مجھے میری ایک دوست نے صلاح دی کہ ریدا، تمہاری پریشانیوں کا حل ایک جگہ ہے۔ میں جو اپنے معمولات اور حالات زندگی سے اتنی عاجز آ گئی تھی، میں نے کہا کن فضول خیالوں میں گھومتی ہو تم نوشین؟ آخر کن چکروں میں پڑی ہوئی ہو؟ میں ان تعویذ گنڈوں کو، ان تمام چیزوں کو نہیں مانتی۔ دیکھو، جادو برحق ہے، اور اس بات کا خلاصہ ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس اس بات کی واضح اور روشن دلیل ہے کہ جادو برحق ہے، اور نظر کا لگنا بھی بہت سی باتوں سے ثابت ہے، ہم اس کو جھٹلا نہیں سکتے۔ ہو سکتا ہے ردا تمہارے گھر کو کوئی نظر بد لگی ہو، یا تم پر کوئی جادو کے معاملات ہو، یا کوئی شریر جنات ہو، تمہیں ان چیزوں کا پتہ نہ چلتا ہو۔ خیر، میں نے اس سے کہا کہ نوشین مجھے کچھ سوچنے کا وقت دو، میں اپنے شوہر سے مشورہ کر کے پھر تمہارے ساتھ چلوں گی۔ بہرحال میں نے اپنے شوہر سے تذکرہ کیا اور اپنی گھریلو پریشانی اور مسائل سے دو چار زندگی اور اس سے چھٹکارے کے لیے میں بھی نوشین کے ساتھ ہو لی۔ جب میں نوشین کے ساتھ سامل بابا کے حجرے میں گئی تو میں نے چاروں طرف ان کی بہت بہترین دکانداری لگی دیکھی تھی۔ عجیب کالے اور نیلے پیلے لباس کے اندر سر پر رنگ برنگی ٹوپی سجائے اپنی دکانداری لگائے وہ بیٹھے تھے۔ تقریباً 10 سے 12 خواتین میں نے اس کمرے میں بیٹھی دیکھی جو ایک ایک کر کے اندر جالی جاتی اور تقریباً 15 سے 20 منٹ یا اس سے بھی زیادہ ٹائم لگا کر باہر آتی، اور یہ کوئی عام خواتینیں نہیں تھیں۔ لباس، زیب و زیبائش سے اچھے خاصے گھرانوں کی معلوم ہوتی تھی، اور یہ عامل کی حجرے گاہ کراچی کے ایک ایسے علاقے میں تھی جو کہ بہت پرانا اولڈ ایریا کورنگی، ایک بہت بڑے وسیع اور اس قبرستان کے ساتھ اس عامل کا حجرہ تھا۔ مجھے تقریباً وہاں بیٹھے 1.5 گھنٹہ ہو گیا جب میری باری آئی۔ نوشین کو باہر رکنے کی ہدایت دی گئی اور مجھے اکیلے کو اندر چھوڑ دیا گیا۔ عامل بابا ایک تخت کے اوپر 4 تکیوں کے بیچ میں بیٹھے، تسبیح ہاتھ میں لیے آنکھیں بند کرے بیٹھے تھے۔ اگربتی کی ناگوار سی بدبو، معذرت، اگربتی کی خوشبو، مجھے اگربتی کی خوشبو پسند نہیں، اس لیے میں نے ناگوار کا لفظ استعمال کیا۔ ایک عجیب سی ملی جلی سی بدبو اور خوشبو میری ناک کے نتنوں سے ٹکرائی۔ وہ حجرہ کم اور ایک چادر سے، رنگ برنگی چادروں سے لپٹا ہوا عجیب سا کمرہ، جہاں کہیں ٹوپیاں، چادریں اور کچھ ایسے برتن پڑے ہوئے تھے کالے اور پیلے جن کے اندر سکے تھے۔ وہ سکے کس چیز کے تھے واللہ عالم۔ جب اس نے مجھے بند آنکھوں سے اشارہ کیا کہ اندر آ جا بیٹی، تو مجھے کچھ حوصلہ ہوا اور میں اندر آ کر بالکل تخت پہ اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ وہ تخت پر بیٹھے اور میں نیچے بیٹھی تھی۔ انہوں نے بڑے عجیب سے انداز سے گفتگو شروع کی اور مجھ سے میرا حال احوال جانا، ادھر ادھر سے کچھ کھسپساتے اور پھر مجھے جواب دیتے۔ انہوں نے میرے مسائل حل کرنے کے بجائے میرے شوہر کا چکر کسی ایک ایسی عورت سے چلوا دیا جو کہ بیوہ اور 2 بچوں کی ماں تھی۔ میں بے حد پریشان ہوئی اور وہاں سے اٹھی
انہوں نے مجھے اگلی جمعرات کو پھر آنے کا کہا تھا، 5,000 ساتھ میں رقم لانے کو کہا اور 2 تعویذ دیے، ایک دبانے کو اور ایک لٹکانے کو، اور یہ کہہ کر میرے ذہن میں شک اور شبہات پیدا کر دیے کہ تیرا شوہر تیرے ہی قابو میں نہیں۔ میں اگلے جمعرات کو حامی بھر کے کہ میں لازمی آؤں گی واپس پلٹی، نوشین کے پاس آئی اور بڑی اداس اور بھاری قدموں سے گھر کی جانب کار میں بیٹھ کر رواں دواں ہو گئی۔ نوشین نے مجھ سے پوچھا لاکھ کہ کیا کہا بابا نے۔ میں نے کہہ دیا انہوں نے بتانے کو منع کیا ہے، کیونکہ بات میری عزت کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میں اپنے شوہر کی کوئی بھی کچی پکی بات اپنی دوست سے کروں اور میری دوست کو موقع مل جائے میری دھجیاں بکھیرنے کا۔ بہرحال جیسے تیسے میں اپنے گھر پہنچی۔ ایک طرف تو مجھے اپنے شوہر کی بے پناہ محبت پر یقین تھا اور دوسری طرف اس عامل کے کراماتوں پر بھی مجھے شک ہونے لگا تھا کہ جس طریقے سے عورتیں وہاں بیٹھی تھیں، مجھے وہاں کوئی بھی متوسط یا غریب گھرانے کی عورت تو نظر نہیں آئی تھی۔ بہرحال میں نے نہ ہی تو وہ تعویذ دبایا اور نہ ہی وہ لٹکایا۔ میں اس معاملے کی تہہ تک پہنچنا چاہتی تھی کہ آخر یہ عامل کہتا کیا ہے۔ مجھ سے میرے شوہر نے پوچھا کہ اس نے کیا بتایا ریدا۔ میں نے کہہ کر ڈال دیا کہ اگلی جمعرات کو اس نے 5,000 اور کچھ سامان منگایا ہے، بتائے گا وہ جب میں اسے پیسے دوں گی، اور بھی دیگر باتیں کیں۔ بہرحال میں اپنی شوہر کی محبت پر پختہ یقین رکھتی تھی کہ میرا شوہر مجھ سے دھوکہ کر ہی نہیں سکتا، اور رہی بات گھر کے اندر مختلف پریشانیوں کے ڈیرے ڈال لینے کی، تو اللہ کی طرف سے آزمائش اور اپ اینڈ ڈاؤنس، یہ معاملہ تو زندگی کے ساتھ چلتا ہی ہے۔ میری ایک دوست تھی جس کا نام رمیزہ تھا، وہ ایک عالمہ اور فاضلہ لڑکی تھی۔ ایک دن اچانک اس کا میرے پاس فون آیا اور اس نے میری مدد کی۔ اس نے مجھے بہت سے آیاتیں اور قرآن پاک کی خاص تلاوت کا کہا، جس میں سورۃ البقرہ سرِ فہرست تھی۔ اب میں گھر میں قرآن کھول رہی تھی اور نماز کی پابندی کر رہی تھی، تہجد، نوافل، اذکار بڑھا دیے تھے میں نے، اور ساتھ ساتھ میرے شوہر نے بھی۔ اپنے گھر کی خاص صفائی کا میں خیال رکھتی، کھانے پینے کی اشیاء تمام ڈھانک کر رکھتی، مغرب اور رات کے وقت کا بہت زیادہ خیال رکھتی۔ ساتھ ساتھ میں یہ بات بتاتی چلوں کہ میں جمعرات کا بہت سختی سے انتظار کر رہی تھی، اور آخر جب جمعرات پہنچی تو میں رقم لے کر عامل کے پاس پہنچی تھی، کیونکہ میں پروفیشنل وکیل ہوں اور معاملے کی تہہ تک پہنچنا میرا پسندیدہ مشغلہ تھا۔ میں نے وہ رقم لی اور کچھ چیزیں جو اس نے مجھے سے منگائی تھیں میں وہ لے کر نوشین کے ساتھ جب اس حجرے میں پہنچی تھی، اس وقت فکس 6 بجے تھے، عصر اور مغرب کے بیچ کا وقت تھا، اور پورا حجرہ خالی، صرف میں اور میری دوست۔ ہمارے لیے خاص قسم کا ایک مشروب لایا گیا کہ آپ اسے پی لیجئے، ابھی حضرت صاحب کام سے باہر گئے ہیں اور انہیں وقت لگے گا آنے میں۔ شک کا نقطہ میرے دماغ کے اندر چل پڑا کہ یقیناً اس مشروب کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جو ہمیں بہکانے کے لیے پلائی جائے گی۔ میں نے وہ سائیڈ میں ڈال دیا اور میں نے نوشین کو بھی پینے نہیں دیا۔ تھوڑی دیر میں پولیس کو کال کر چکی تھی۔ نوشین اس بات سے بے خبر تھی کیونکہ میرے ایک بہت عزیز دوست پولیس میں آفیسر تھے اور میں ان کو اس بات کا بتا چکی تھی کہ مجھے یہ عامل کچھ عجیب و غریب حرکتوں کا مالک لگتا ہے اور اس نے یہاں پر عورتوں کی دکانداری لگا رکھی ہے۔ میں اس کی نیتوں سے روز بھاگ گئی تھی۔ بیٹی کے پیچھے اس نے اپنے آپ کا جو چہرہ مکروہ چھپا رکھا تھا، ماں بیٹی کہہ کر ان کی عزتوں سے کھیلا جاتا تھا۔ میں اس بات کو واضح طور پر سمجھ چکی تھی، اور جب انہوں نے ہمارے سامنے مشروب پیش کیے
تو وہ اس بات کی واضح دلیل تھی کہ یقیناً دال میں کچھ کالا ہے۔ تھوڑی ہی دیر میں جب پولیس دروازے پر پہنچی اور بہت زور زور سے دروازہ پیٹا گیا، میں نے ہی اٹھ کر دروازہ کھولا۔ جیسے ہی پولیس حجرے کے اندر پہنچتی ہے تو اندر عامل بابا کے کمرے سے 4 مشٹنڈے عامل سمیت نکال لیے گئے۔ یقیناً وہ ہمارے بے ہوش ہونے کا انتظار کر رہے تھے، اور تب میں نے نوشین کو ان کا اصل چہرہ دکھایا کہ یہ عامل، یہ فریبی، ڈھونگی، عورتوں کی عزتوں سے کھیلنے والے، مکروہ چہرہ رکھنے والے، یہ اپنے ایمان کا بھی خیال نہیں کرتے۔ ارے یہ تو اپنا ایمان بیچے ہوتے ہیں، یہ عورتوں کی عزت مجروح کرتے ہیں، ان کو اپنی ہوس کا نشانہ بناتے ہیں۔ میں اور نوشین وہاں سے خیر و عافیت اپنے گھر آئے، اور جب میری دوست رمیزہ سے میری بات ہوئی اور جب میں نے اپنی پیاری دوست رمیزہ کے بتائے ہوئے مشورے پر عمل کیا، گھر میں مکمل صفائی کا خیال رکھا، تلاوت قرآن کی اور اپنے نوافل اور اذکار بڑھا دیے، ٹائم تو لگا لیکن آہستہ آہستہ میرا گھر واپس خوشحال ہوتا چلا گیا۔ اور میں اللہ تعالیٰ کا لاکھ شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے آبرو ہونے سے بچایا، اور میں اپنے پروفیشن پر فخر کرتی ہوں کہ میں اپنے ایسے پروفیشن سے جڑی تھی کہ میں اس عامل کی مکاری جان بیٹھی۔ اگر میں اس عامل کی مکاری نہ جان پاتی تو آج اس کی مکاریت کا نشانہ بن جاتی اور خدا کی نظروں میں بھی گر جاتی۔ ایسے بہت سے واقعات اس معاشرے میں سر فہرست ہیں جو کہ وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ گھریلو پریشانیاں، ناچاکیاں، ازواجی زندگی میں بہرہ روی، لا تعلقی کو صرف اور صرف تعویذی اور سفلی کا نام دے دیا جاتا ہے۔ ہر چیز ممکن ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ ہم لوگوں کو ایک چیز سے بچنے کے لیے دوسری چیز میں پھنسنے سے پہلے تھوڑی سی عقل لڑا لینی چاہیے۔ شکریہ۔ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ If you like my story, so must thumbs up.